السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ فرض نماز کے بعد اذکار پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھیں تو اتنی دیر تک فرشتے دعا کرتے ہیں، کیا عورتیں اس سے محروم رہیں گی کیونکہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتی؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب نے کہا تھا کہ گھر میں بھی یہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ عورت کے لیے اس کا مصلی جہاں وہ نماز پڑھے وہی مسجد ہے. اعتکاف کے سلسلے میں شیخ صاحب نے فرمایا عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی کیونکہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے. اگر عورت کا مصلی ہی اس کی مسجد ہے تو عورت گھر میں اعتکاف کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ جگہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہے. برائے مہربانی جواب وضاحت سے دیجیے. دیکھیے، یہاں یہ واضح ہونا چاہیے کہ پہلی چیز یہ کہ جو حدیث ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، وہاں مسجد کی شرط نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھیں گے تو فرشتے دعا کریں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے تو فرشتے دعا نہیں کریں گے. وہاں مصلی کا ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جو ہے الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ یا یصلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. جو ہے کہ فرشتے برابر تم پر دعا کرتے ہیں جب تک کہ انسان اپنے مصلی پر ہوتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی. صلی فی جس میں نماز پڑھی، یہاں جہاں وہ نماز پڑھتا، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے اور جو ہے اور فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ تو اس پر رحم بخش دے، اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. اللہم جو ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور الفاظ ما لم یحدث فیہ وما لم یؤذی فیہ کے الفاظ بھی ہیں کہ جب تک اس کو وضو نہ ٹوٹ جائے یا کسی کو وہ اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے. تو یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2119. تو نماز کے انتظار میں بیٹھنا یا نماز جو ہے تو مصلی کا یہاں حدیث میں جس کی طرف جو سوال ہے وہ مصلی کا لفظ ہے، پھر مسجد نہیں ہے وہاں، اور تو یہ واضح ہونا چاہیے ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، کہ جب تک وہ اس مصلی پر ہے جہاں اس نے نماز پڑھی. یہ نماز کی جگہ، مصلی کا مطلب جائے نماز، جہاں اس نے نماز پڑھی جب تک اس جگہ پر ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ جو حدیث کے الفاظ. تو اس سے استدلال کرنا کہ گھر میں بھی عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، نہیں، یہ جو ہے استدلال صحیح نہیں، کیونکہ وہ تو وہاں مسجد کا لفظ نہیں. پہلی بات وہاں مصلی کا لفظ ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد دو معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک مسجد جو مسجد باقاعدہ بنائی جاتی ہے نماز کے لیے خاص کی جاتی وہ مسجد، اور ایک مسجد کا لفظ مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے لیے مسجد کے احکامات نہیں ہوتے ہیں. جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی المسجد ارض مسجدا وطہورا، کہ پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. اس سے کیا مطلب؟ یعنی جہاں بھی وقت ہو جائے نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے وہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ مطلب ہے مسجد. مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجد اصطلاحی معنی میں، نماز پڑھنے کی جگہ کے معنی میں. تو مسجد ایک تو مسجد جو خاص کی جاتی ہے نماز کے لیے
سب کے آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے، کوئی بھی جائے وہاں نماز پڑھے، باقاعدہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مصلی، جیسے بہت سے آفسوں میں لوگ کوئی کمرہ کوئی جگہ خاص کر لیتے ہیں، یہ جو ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہاں کام کرنے والے کمپنی میں یا آفس میں وہاں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو وہ مسجد کا حکم مسجد کا نہیں، اس کا حکم مسجد کا حکم نہیں ہے، وہ مصلی ہے، نماز کی جگہ ہے، اس معنی میں مسجد، وہ اصطلاحی معنی میں مسجد نہیں ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے، یہ چیز واضح ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ استدلال کرنا کہ میں نے کہا اس کی وہی مسجد ہے، یعنی سجدے کی جگہ ہے اس کی، اور حدیث میں مسجد کا لفظ نہیں ہے، مصلی کا لفظ ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ نماز کی جگہ کیا ہو، جہاں نماز پڑھا انسان اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ فرق واضح ہونا چاہیے۔ اس لیے اس سے یہ استدلال کرنا کہ گھروں میں بھی عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، تو روڈ پر بھی بیٹھ کے اعتکاف کر لیں، میدان میں بیٹھ کے اعتکاف کر لیں، یہی ہوگا کہ پوری روئی زمین مسجد ہے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ مسجد سے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جو ہے تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں، مسجدوں میں اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، جو نماز کے لیے جو بنائی جاتی ہے، خاص کر دی جاتی ہے۔ اب اسی لیے دیکھ لیجیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج مطہرات کہاں اعتکاف کرتی تھی؟ بھائی عمل کیسے کیا؟ کیا ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں؟ یا صحابیات مدینہ یا مکہ میں رہنے والی صحابیات کیا وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں یا مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں؟ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں؟ تو واضح ہے کہ ازواج مطہرات صحابیات مسجد نبوی میں اعتکاف کرتی تھی، اپنے گھروں میں اعتکاف نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی کے گھر سے بہتر گھر نہیں، لیکن نبی کے گھر میں بھی اعتکاف عورتیں نہیں کرتی تھی، وہاں بھی اعتکاف نہیں تھا۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ مسجد میں اللہ کی عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ تو یہ واضح رہے کہ اس پر عمل کیسے ہوا ہے۔ کیا اعتکاف قرون اولیٰ میں صحابیات کے ہاں، تابعیات کے ہاں، تابعین اور صحابہ کے زمانے میں کیا گھروں میں اعتکاف ہوتا تھا؟ ان کے گھر ہمارے گھروں سے افضل اور بہتر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گھروں میں اعتکاف نہیں کرتی تھیں، بلکہ مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمے لگتے تھے، انتظام کیا جاتا تھا، اور وہاں وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ یہ واضح ہو تو استدلال کرتے ہوئے بہرحال جو ہے استدلال کرتے ہوئے انسان کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال مسجد اعتکاف مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہے، یہ واضح رہے۔ اور جس روایت کی بنیاد پر آپ کو شبہ لاحق ہوا ہے، وہاں مصلی کا لفظ ہے، وہاں مسجد کا لفظ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔